ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کے اس دوسرے حصے میں۔ بات ہو رہی تھی گھرانے کے حوالے سے، جو کہ ہمارا آج کا عنوان ہے مثالی گھرانہ۔ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جس طرح کہ اور بھی کالر شامل ہوئے۔ اس کے حوالے سے بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گھرانہ ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے ہر قسم کے یعنی کہ جو ایک فرد ہوتا ہے اس سے پورا گھرانہ بنتا ہے، اور ہر کسی کا ایک اس میں کردار ہوتا ہے۔ لیکن جو دو بہت مؤثر کردار ادا کرتے ہیں کسی گھرانے میں، اگر ایک نیا گھرانہ جب تشکیل پا رہا ہوتا ہے، جب بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، یعنی کہ شوہر اور بیوی، خاوند اور زوجہ جو ہیں، ان کا کردار بہت مؤثر ہوتا ہے۔ جیسا ہم پہلے بھی ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے، گھر کے ماحول کے حوالے سے، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ظاہر حقوق ہر کسی کے ہیں، مرد کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی صرف مرد کے نہیں بھائی میرے ہی حقوق ہیں اور عورت کو بالکل نگلیکٹ کر دیا جائے، اور اسی طرح سے دونوں کے رائٹس بھی ہیں، ان کے یعنی کہ حقوق بھی ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی، رسپانسبلٹیز بھی ہیں۔ اور کمیل بھائی، میں اس حساب سے بھی ناظرین سے بھی بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ مثالی گھرانے کے لیے میں اپنی کم علمی اور کم عقلی کے باوجود جو کچھ تھوڑا سا ایک وہ سمجھ سکتی ہوں ایک مثالی گھرانہ بنانے کے لیے، کہ ہم اگر یہ صرف اسی تگ و دو میں لگے رہے نا کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے، ہمیں ہمارے حقوق پورے ہونے چاہیے، نہیں، بلکہ ہر کوئی اگر اپنی اپنی جگہ جو اس گھر کا افراد ہے، گھر کے فرد جو ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ اگر ہر کوئی یہ سوچے نا کہ مجھے اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے بہتر طریقے سے، اگر ہر کوئی اپنے فرائض کو ادا کرنے لگے تو ایک دوسرے کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ مثال کے طور پر جیسا کہ ابھی بردر کمیل نے بھی کہا کہ جب ایک گھرانے کا آغاز ہوتا ہے تو میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ آگے خاندان بڑھتا ہے، اور پھر اس طرح گھرانے جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پر یہ جو ایک بنیادی جو جز ہے میاں یا بیوی، اگر ہر کوئی یہ سوچ اپنی جگہ، مثلا بیوی یہ سوچے کہ میں اپنے فرائض کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے انجام دوں گی، اور شوہر اپنی جگہ یہ سوچے کہ میں اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے انجام دوں گا، تو دونوں فرائض ادا کریں گے تو دونوں کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے رہیں گے، اور پھر ایک مثالی گھرانے کی جو ہے وہ تشکیل پائے گی، اور لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ ہمارے ایک امیج یہ بنے گا کہ یہ گھرانہ جو ہے وہ بہترین مثالی گھرانہ ہے جہاں ہر کوئی اپنے فرائض کو ادا کر رہا ہے اور آٹومیٹکلی ایک دوسرے کے حقوق ادا ہو رہے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی، کون سسٹر بات کر رہی ہیں؟ میں محمودہ فاطمہ بات کر رہی ہوں بریڈ فورٹ سے۔ جی سسٹر، پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اس لیے کہ میں بھی مطلب ایک سید ہوں، بیوی پاک کی ماننے والی ہوں، 75 سال مولا امام کی۔ ماشاءاللہ۔ میں سید ہوں میں۔ تو میں نے یہ دعا ہے کہ میرے ہسبینڈ 3-4 دن سے اسپتال میں سن رہی ہیں آپ، جی آج چوتھا آپریشن ہے، پلیز میرے لیے دعا کرو بیوی پاک سے۔ انشاءاللہ سسٹر، آپ پلیز روئیں۔ جی، امام زمانہ علیہ السلام سے میری دعا کرو، میرے دونوں بچے یونیورسٹی پڑھتے ہیں، میرے پاس کوئی بھی نہیں، پلیز۔ نہیں، ہم سب آپ کی ہدایت کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ شامل ہے، آپ اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھیں، اور محمد اور آل محمد علیہ السلام آپ کے شامل حال ہیں۔ میرے بچے اور میں ماشاءاللہ میرے بچے سید فخر سجاد اللہ مولا کے قربان ہے، وہ یونیورسٹی لیکچر پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ وہ ایک دن مولا کا مجلس نہیں چھوڑتے میرے بچے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ انہیں کافی سالوں سے میرے بچے نے مولا کا 70 ڈگری لے رہی ہے۔ ماشاءاللہ تعالی ہم سب لوگوں کی دعا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ میں روز نماز پڑھتی ہوں تو میں سامنے ایسا لگتا ہے میری بیوی سامنے کری، میں بہت مناجات میں پڑھتی ہوں، سارے میں پڑھتی ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ پاک کے موضوع پڑھتی ہوں، ساروں کا میں پڑھتی ہوں ماشاءاللہ۔ اور پروردگار آپ جو بھی کچھ پڑھتی ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہمارے تمام ناظرین آپ کے شوہر کی صحت یابی کے لیے دعا کریں گے۔ 4 دن ہو گئے ان کو ہاتھ میں کچھ ہوا تو کہتے کو مادہ نکالا، چوتھا آپریشن کرنے لگے تو میں اتنی گھبرائی ہوں، وہ بھی اتنے رو رہے تھے کہ میرے بچے نے ڈگری لینی ہے، وعدہ کہتا ابا جی میرے کو گڈی دلائیے گا، دعا کرنا میرے ہسبینڈ کو 75 ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر دراز کرے، صحت کے ساتھ انہیں زندگی عطا کرے۔ ان کا نام سید افضل علی شاہ ہے، ان کے والد سید پیر ہے، بڑے مانے وہ پیر ہے، وہ اچھا، ان کے والد فضل شاہ کاما شاہ بڑے گدی نشین ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ۔
نہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ پروردگار بھی ہمارے کربلا کے صدقے سے آپ کے شوہر کو صحت کامل عطا فرمائے، اور ہماری ہدایت ٹیم آپ کے ساتھ شامل ہے، اور ہمارے تمام ناظرین بھی سسٹر آپ کے شوہر کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے دعا کریں گے، اور آپ پلیز روئیں نہ، اپنا دل چھوٹا نہ کریں، ہم سب آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ آپریشن کی ڈیٹ وہ گھبرائی کے بچے دونوں ماشاءاللہ یونیورسٹی لیسٹر میں تو گھبرائی ہوئے، وہ مینٹل میں ان کو بتاتی نہیں کیونکہ پڑھائی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہی کرے تو ضائع ہو جائے۔ جی جی نہیں انشاءاللہ کوئی ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مولا پنجنت پاک علیہ السلام اور ماشاءاللہ سعادت گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، ضرور وہ ہستیاں جو ہے ہمیشہ آپ کی مدد کریں گی، یہ ایک آزمائش ہے۔ اتنا وہ مانتے ہیں دونوں میرے بچے ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ، اللہ میاں ان کو نیکی کے راستے پر مزید توفیق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آمین۔ وہ پتہ ہے کتنا مشکل ہے میڈیکل، وہ اپنا مطلب مجلس نہیں چھوڑتا ماشاءاللہ، اللہ زندگی دے مولا۔ نہیں بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں مجلس حسین عزاداری امام مظلوم کربلا جو ہے وہ دین بھی اور دنیا بھی دونوں زندگیوں میں کامیابی کا راز جو ہے وہ ہمیں جو ہے مجلس اہل بیت علیہ السلام ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہے۔ امام مالک ان کا ہے جن کا گجراتی کا، لیکن وہ چھوڑتا نہیں، ادھر بھی وہ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ جی جی، اس سے کوئی بحث نہیں کہ کس کا ہے، بس یہ کہ ذکر امام مظلوم ہو رہا ہے، امام زمانہ مانتے ہیں۔ وہ اللہ دعا مانگتا ہے جا کے اپنے ابا کے لیے کہ میرا ابا دین صحیح کر دو مولا، انشاءاللہ تعالی ضرور صحتیاب ہوں گے جلد۔ جی جی ضرور ہم سب مل کر، میں بھی انشاءاللہ ہم سب آپ کے خاوند کی صحتیابی، جلد صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ امام زمان علیہ السلام اور بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں جلد از جلد آپ کے خاوند کو صحتیابی عطا ہو اور طول عمر عنایت ہو اللہ کی طرف سے۔ اور انشاءاللہ ہمارے تمام ناظرین بھی، دیکھنے والے بھی سسٹر آپ کے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں، بس اللہ سے دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ وہ کریم ہے اور وہ جو ہے شفا عطا کرنے والا ہے۔ بے شک بھائی جی کوئی کسی کا نہیں، میں رات اکیلی رہتی ہوں، کوئی کسی کا گھر نہیں آتا، میرا کوئی پوچھنے آیا کہ میں مولا کے اوپر بیٹھی ہوں، کوئی نہیں پوچھنے آیا میری۔ نہیں یہ تو خیر افسوس کی بات ہے، انشاءاللہ دیکھیے گا لوگ آپ کی جو ہے وہ مزاج پرسی کریں گے، اور آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ آپ نے کہا بیوی آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ کو کسی اداسی کا کوئی جو ہے وہ غم نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی زینب بھی، میں ان کو جتنی بھی میری بیویاں ساری میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، بے شک، بالکل بالکل۔ اور ہم اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہیں گے، جیسے کہ ہماری سسٹر نے کہا، ظاہر افسوس کی بات ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اکیلی ہیں اور کوئی نہیں، تو اس حوالے سے ہم ایک اور بات کہتے چلیں کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا جو ہے نا وہ حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ وہ کوئی کسی کے نہیں آتا، میں اکیلی رہتی ہوں، میرے ماشاءاللہ بچے تو جیلس ہوتے ہیں میرے بچوں سے، ماشاءاللہ محلے میں میں رہتی ہوں بریڈ پر ایج میں، کوئی نہیں آتا میری پوچھنے واسطے میرے بچوں کی یا میری۔ دیکھو نہیں تو سسٹر ہم آپ سے اپنے والد سے ایک بات کہیں گے کہ اگر آپ کو کسی اور سے شکایت کوئی نہیں، آپ پہل کر کے دیکھیں، آپ یقیناً ہمیں یقین ہے کہ آپ چاہتی ہوں گی سب کے ہاں، لیکن آپ بھی یہ تہیہ کریں کہ میں سب سے ملوں گی، جو مجھے دیکھنے یا میرے ہسبینڈ کی عیادت کو نہیں آئے میں ان سے ملوں گی اچھی طرح۔ بچوں کے لیے وہ ایک دن کہہ رہی تھی، میں ہمارے بچے نہیں ہوتے باجی، میں ان کے لیے دعائیں لے کے آئی ہوں، اللہ نے مولا نے ان کو دعا مانگی تو مولا نے انہیں بچے دیے، بہت اچھی۔ اور میں گئی تھی ان کو میں نے لا کے زبردستی لا کے دیتی ہوں، یقین کریے کہ میں ان کی پوچھنے بھی جاتی ہوں۔ صحیح، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اپنا خوش ہو رہی تھی کہ باجی ہماری گود مولا علی باجی نے بھرتی ہے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بے شک وہ تو در ہی ایسا ہے نا جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، انشاءاللہ آپ کو بھی دامن مراد جو ہے وہ بھرے گا آپ کا۔ ضرور ضرور اگر دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرا حضرت ٹھیک ہو جائے تو میرے بچوں کی شادیاں بھی تیار ہو جائیں، میری کوئی اچھی بچیاں نہ، کوئی صحیح شادیاں دیکھیے میرے لیے اچھی ہوئے، اچھا مجھے بتائیے گا۔ جی بالکل، اور آپ بالکل یہ مت سوچیں کہ آپ اکیلی ہیں، ہدایت کی پوری ٹیم ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جب میں ٹھیک ہو جائیں گے میں تو آپ کو ٹھیک کروں گی، ٹھیک بتاؤں گی انشاءاللہ۔ مدد پروردگار ان کے شوہر کو جو ہے صحت کاملہ عطا فرمائے بیمار کربلا کے صدقے سے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے جہاں جہاں موجود ہیں دنیا میں ان سب کو صحت عطا فرمائے، ان کی خوشیوں دامن کو خوشیوں سے بھرے۔ اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ناظرین کہ جو ہے اس طرح یہ بات ہوئی کہ مثالی گھرانہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بیماری میں ایک دوسرے کی تیمارداری کا بھی خیال رکھیں، اور ایک اور کالر کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میرے بھائی ریگولر کالر ہمارے ماشاءاللہ سے؟ آپ کو بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرے بھائی، بہت آپ کی باتیں سن رہا ہوں، آپ کی باتیں بھی سن رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ
मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। बिल्कुल। हम लोगों को उनके नशे कदम के ऊपर चलकर अपने घराने को भी ऐसा बनाना चाहिए कि जहाँ जिक्र चलता रहे और अल्लाह ताला के नबी की बातें होती रहे, बैत की बातें होती रहे। ये अपने आप को बनाओ। अल्लाह ताला के नबी ने एक नमूना पेश किया है कि अपने आप को इस तरह बनाओ जिस तरह मैं अपने अल्लाह को प्यार करता हूँ, आप लोग भी इसी तरह प्यार करो। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि जिस इंसान ने भी अल्लाह ताला को हासिल कर लिया वो कामयाब हो गया और बाकी सब फेल है। अल्लाह ताला के नबी ने और अहले बैत ने नमूना बनाया है कि प्यार किस तरीके से करना चाहिए। अपने घरों को मस्जिदें बनाओ अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के नबी के जिक्र से, अहले बैत के जिक्र से। ये जिंदगी है, शैतान के लिए ये मौत है आपका जन्म। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। शैतान जब देखता है कि अल्लाह ताला के रसूल अहले बैत की बातें होती है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। इसी तरह मेरा एक भाई इंडिया में रहते हैं जिसका नाम रफी हसन साहब है नकवी, वो बहुत प्यार की बातें करते हैं, जो बहुत करते हैं टेलीविजन के जरिए से। तो मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने इतना नेमत बख्शी है कि आप लोग अदब करना जानते हैं और आप लोगों के अदब के ऊपर मैं इतना मुतासर हूँ कि आप लोगों के जरिए से ये दुनिया चल रही है और अल्लाह ताला के नबी की बातें आपके चैनल के जरिए से पूरी दुनिया सुन रही है। अल्लाह के फजल से सलाम पेश करता हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह ही वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरे भाई बहुत सी बातें इन्होंने की और हमेशा हमारे रेगुलर कॉलर हैं, माशाल्लाह से हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं, दुआओं से नवाजते हैं और बहुत प्यारी प्यारी बहुत अच्छी बातें करते हैं और नए पहलू लेकर आते हैं। इनके एक जुमले से मुझे एक बात याद है जिसको मैं जोड़ना चाहूँगा उसी अहले बैत अलैहिस्सलाम घराने से कि जब हम इनसे फैज़ हासिल करते हैं और हमें ज़ाहिर अल्लाह तक पहुँचने का वसीला इस घराने के अलावा कोई मिलता नहीं है, तो वो क्या खूब एक बात मेरे जहन में आई कि जिसने यानी अल्लाह के बारे में, जिसने तुझे खो दिया उसने पाया ही क्या और जिसने तुझे पा लिया उसने खोया ही क्या। यानी कि अगर हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से वाबस्ता हो जाते हैं जो कि बेहतरीन मिसाली घराना हकीकतन माशरती तौर पर, इनफरादी तौर पर, हर हवाले से जो है मिसाली घराना वही घराना है और जब उसके तवस्सुत से अल्लाह तक जो है वो पहुंच पाते हैं तो फिर अगर हम अल्लाह को पा ले तो हम क्या ही है जो हम खोएं। और बहुत अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह। मैं एक क्या कहते हैं किताब पढ़ रहा था आयतुल्लाह इब्राहिमी की, उसके अंदर भी हम फिर से प्रोग्राम के जो जैसा गाड़ी के दो अहम पहिए होते हैं ना स्टीयरिंग के, मियाँ बीवी जो है, उस हवाले से जो आपने बहुत अच्छी बातें की। अगर दोनों यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी जो है अपने अपने हुकूक, अपने अपने यानी कि किरदार जो है वो एहसन तरीके से निभाते हैं, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभाएं तो ऑटोमेटिकली दोनों के हुकूक भी पूरे होते रहते हैं। और ये सिर्फ एक ही रिश्ते की बात नहीं, हर रिश्ते की बात है नाज़रीन कि जो भी रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, औलाद और वालिदैन का रिश्ता है, लेकिन सबसे वही बात कि जो जिस रिश्ते की बुनियाद इन तमाम रिश्तों को आगे बढ़ाती है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है कि जहाँ हर कोई अपने ज़िम्मेदारियों को पूरा करता है तो एक दूसरे के हुकूक अदा होते रहते हैं और मिसाली घराना जो है वो आगे इसी तरह से तशरीफ़ पाता है। तो मैं ये इसके अंदर बहुत सारे यानी कि नुकात थे, तो मैं कुछ नुकात हम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाएंगे यानी कि प्रोग्राम में एक हमने एक नुक्ता जैसे बयान किया और फिर उसके ऊपर एलेब्रेशन करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा हम ये चाहेंगे कि कॉलर्स हमें जो है हमारी इल्म में जो है इजाफ़ा करें, इसके ऊपर तबसरा चाहें तो कर सकते हैं। मिसाली घराना हमारा आज का टॉपिक है, उन्वान है, ज़रूर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हों। तो उसके अंदर जैसे वैसे बहुत सारे नुकात थे, एक मैं ये पढ़ रहा था कि उसमें लिखा था कि यानी कि मर्दों के हवाले से कि उन्हें चाहिए कि अपनी जो ज़ौजा हैं, अपनी जो अहलियाँ हैं, उनका ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़ाहिर वो तो रखती ही हैं, उनका तो ज़्यादा यानी कि मैं कहता हूँ कि अपर हैंड एक तरह से कि वो ज़रूर ख्याल रखती हैं घरदारी में और क्या कहते हैं खावन का ख्याल रखती हैं, जो मिजाज पुरसी करती है, लेकिन शौहर को भी चाहिए, मर्द को भी चाहिए कि वो उनका बहुत ख्याल रखे। जी नाज़रीन, और वही बात है कि दोनों के जैसे इन्होंने कहा कि खावंद के हिसाब से यही जो है वो ख़वातीन के लिए भी है कि एक मिसाली घराने को बनाने के लिए औरत जो है वो एक बुनियादी रोल अदा करती है, जो है वो जिसे कहना चाहिए कि जिस तरह एक चक्की चल रही होती है उसमें जो एक कील होती है ना, उस कील बुनियाद जो होती है
جس کے ارد گرد وہ چکی گھوم رہی ہوتی ہے، تو گھر کی عورت جو ہے وہ اس کیل کا کام رول ادا کر رہی ہوتی ہے. اور جو ہے کیونکہ وہ بچے بھی گھر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ یعنی ان کے والد کے ساتھ کیسا سلوک رکھ رہی ہے، اور اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ بچوں کے اوپر بھی اس کے اثر ہو رہا ہوتا ہے. اور اس چیز کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا جو بھی رشتے ہیں اس کے اندر آپس میں سب سے بڑھ کر رحم دلی، جو بنیادی چیز ہے وہ ایک دوسرے کے لیے رحم دلی ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ جب رحم دلی ہوگی ایک دوسرے کے لیے، اور ایک اور چیز جو ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھی جائیں. یعنی کہ جیسے ہمارے بزرگ بھی ہمیشہ مثال دیا کرتے تھے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے. تو ایک کالر کو پہلے ہم شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام میں کیا کہنا چاہیں گی میری بہن؟ پروگرام میں بس ہماری خوشی مطلب اتنا ہے کہ ہمارا کیا تھا کیا کہ امام زمانہ سے بزرگ ہم دعا کرتے کہ آپ کی ہدایت کی آگے بہت ترقی کرے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. جی بہن، اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ ہاں، جمعرات اور جمعہ کے روز ایسے گزارش ہے آپ سے دعا کہ اسپیشل جمعہ اور جمعرات کے روز ہم روزانہ دعائیں کرنے یا دعائیں وغیرہ سننے کے لیے ہمیشہ ٹی کے سامنے رہتے ہیں، لیکن وہ آپ پروگرام میں وہ کبھی نہیں چھوڑتے. جی بولیں سسٹر. ٹی وی سے نہ سنیں، ٹی وی کا والیوم کم کر دیں تو آپ کو آواز صحیح آئے گی اور ہم تک بھی آپ کی آواز ہی پہنچے گی. اچھا جی بولیں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، یہ دعائیں کمیل یا وہ دعائیں جو جمعرات اور جمعہ کے دن جو پروگرام دکھائی دیتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں چاہے کہ وہ آپ نہیں چھوڑتی ہیں. تو جمعہ اور جمعرات کے روز ہمیں وہ سنانا بہت اچھا لگتا. جی ان کی لائن میں کچھ تھوڑی خرابی لگ رہی ہے کہ اتنی زیادہ کلیئر آواز آ نہیں رہی ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ بول رہی ہیں سسٹر، لیکن کیا بول رہی ہیں یہ تھوڑا کلیئر نہیں آ رہی ہم تک آواز. بہرحال آپ کا جو بھی میسج ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین تک پہنچ گیا ہوگا. جی، اور غالباً کچھ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی دعا کے بارے میں کہہ رہی ہیں. تو خیر بہرحال جو بھی آپ کی دعا ہے پروردگار اس کو پورا کرے اور امام زمانہ جو ہیں وہ آپ کی اس دعا کو دامن مراد سے بھر دے، آپ کے دامن کو. بہت اچھی بات کر رہی تھی. اور کیا کہتے ہیں، انہوں نے اتنی دور سے کال کیا تھا اور خاص طور پہ کہ یعنی کہ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے بہت دن ان کا بہت شکریہ کہ پروگرام کو انہوں نے سراہا. بلکہ عمومی طور پر ہدایت ٹی وی کے لیے انہوں نے دعا کی کہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے. اور تمام ناظرین کی دعاؤں سے ہی جو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا یہ چینل جو ہے اپنے ترقی کے منازل پورے کر رہا ہے. بالکل. ہم پروگرام کے عنوان کی طرف واپس آئیں گے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مرد اور عورت دونوں کے جو ذمہ داریاں ہیں، جی ٹھیک ہے، خاص کر کے شوہر اور بیوی کے، تو اس میں مردوں کے حوالے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ ہم یعنی کہ مردوں کو عورتوں کی یعنی کہ اپنی اہلیہ کی خاص طور پر تعظیم کرنی چاہیے، یعنی کہ ان کی عزت بھی کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ ان کو جو ہے وہ صنف نازک سمجھ کے یا انہیں جو ہے وہ بالکل نگلیکٹ کر دیا جائے. جیسے مطلب بہت سارے ایسے گھرانے ہیں، ٹھیک ہے، مثبت پہلو ضرور ہے معاشرے میں کہ لوگ جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. اور جس طرح سے خاتون خانہ جو ہیں وہ اپنی شوہر کی عزت کرتی ہے، اس طرح شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی ان کی عزت کریں، کیونکہ وہ آپ کا بہت خیال رکھتی ہیں، بچوں کی پرورش میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. بلکہ یہاں تک سنا گیا ہے کہ جو سب سے پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے بچوں کی وہ ماں ہی ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے، جی بالکل. اور جیسا کہ ہمارے برادر نے بھی کہا، ناظرین ہم اس بات کو میں آگے تھوڑا سا بڑھانا چاہوں گی کہ شوہر اور بیوی کے تعظیم اور احترام کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اہل بیت کا گھرانہ سب سے مثالی گھرانہ نظر آتا ہے. کہ جہاں جب رسول خدا نے پوچھا تھا جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب سے کہ یا علی آپ نے زہرا کو اپنی زوجہ کے روپ میں کیسا پایا، تو فرمایا
کہ مجھے حقوق اللہ کی ادائیگی میں بہترین میری جو ہے وہ شریک ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ جب بی بی فاطمہ زہرا سے پوچھا تھا کہ سیدہ آپ نے علی کو کیسا پایا, خاوند کے روپ میں کیسا پایا, تو کہا کہ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی اور گھریلو کام کاج میں بھی وہ میرے بہترین معاون اور مددگار ہیں. بالکل, یہ پوائنٹ بھی میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم یعنی کہ مردوں کو جو ہے وہ شوہروں کو وہ بھی ان کے کام میں, گھر کے کام میں ضرور جو ہے وہ معاونت کرنی چاہیے, ان کا تعاون کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ان کی ضرور مدد کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ بھائی ہم تو مرد ہیں اور ہمیں تو بھائی گھر کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم باہر سے آئے تھکے آ رہے جاب کرتے ہیں پورا دن سارا دن جو ہے جو بھی ہے, بھائی وہ بھی خاتون ہیں, وہ بھی گھر کے اتنے کام کرتی ہیں. کبھی اگر مرد جو آ کے گھر کے کام اگر کرے تو پتہ چلے اسے کہ گھر کے کام دیکھنے کو بڑے آسان لگتے ہیں, لیکن جب کرنے پہ آتے ہیں تو پھر عورت ہی بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے کہ اب پتہ چلا آپ کو کہ کیا کام ہوتا ہے گھر میں. پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ کتنا کام نہیں ہوتا لیکن بڑا کام ہوتا ہے. کیونکہ ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانے سے جو ہے گھر کا ماحول بھی اچھا بنتا ہے, ایک پرسکون زندگی گزرتی ہے. اور ظاہر ہے یہ بات ہے کہ مرد کی جو ہے وہ معاشی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہاں تو یہ کہ عورت مرد دونوں ہی کما رہے ہوتے ہیں, دونوں ہی جو ہے وہ کمانے کے روزگار کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. لیکن یہ کہ ہاں خواتین کے حساب سے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ ہم خواتین جو یہ سمجھیں کہ صرف ہم جو ہے وہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زیارات پڑھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, تو اس میں صرف ہمارے لیے ثواب ہے نہیں, بلکہ اللہ کی ذات تو اتنے میں کہوں کہ وہ کریم ہے, اتنا رحیم ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے کاموں جو ہم گھر کے معمولی کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں بھی خداوند عالم نے اتنا اجر اور ثواب رکھا ہے, اتنا اجر اور ثواب رکھا ہے. اگر یہ چھوٹے کام, یہ گھر کے معمولی کام یہ معمولی ہوتے تو کیا ہماری شہزادی کونین جو دو جہاں کی دنیا اور آخرت دونوں کی خواتین کی سردار ہیں, وہ ان گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے انجام دے رہی ہوتی, بلکہ وہ یہ کر کے بتا رہی ہیں کہ یہ کتنا اہمیت کے حامل ہیں یہ گھریلو کام کاج, کہ جو ہماری بیوی اپنے ہاتھ سے انجام دے رہی ہیں تو ہم خواتین کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مثال ہے, ایک نمونہ ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے کام ہم اپنے گھر کے انجام دے رہے ہوتے ہیں نا ناظرین, میں اپنی بہنوں کے لیے کہوں گی, سارے بزرگ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو ہم گھر کے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ مثلا ہم اپنے گھر کا ہوور کر رہے ہیں یا ہم اپنے گھر کے برتن دھو رہے ہیں, اگر ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ قربتاً اللہ کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کو کھانا بنا کے دے رہے ہیں, ہماری نیت یہ ہو کہ یہ خداوند عالم کی مخلوق ہیں, ہم ان کا کام کر رہے ہیں, یا اپنے شوہر کے ایک کپ چائے بنا کے, میں روایت میں پڑھ رہی تھی کہ عورت اگر اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی دے دیتی ہے تو اس کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے. کیا ہے ایک چھوٹا سا ایک گلاس پانی دے دینا, تو یہ جو کام کاج ہیں گھر کے یہ کوئی معمولی نہیں ہے, بلکہ ان کا اجر اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے. سوری, مجھے یہاں ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ خمینی صاحب کے حوالے سے, امام خمینی صاحب کے حوالے سے, کہ ان کی بہو, انہوں نے کہا ان سے, جو میں مختصر اپنے الفاظ میں بیان کری ہوں, ظاہر ہے ان کا انداز بیان تو اور ہوگا, کہا کہ بابا آپ کا, ظاہر ہے وہ انقلاب ایران لے کر آئے ہیں, کتنے بڑے جو ہے عالم تھے, کہا کہ بابا آپ کا اجر اور ثواب کتنا زیادہ ہے جو آپ دین کے لیے انجام دیتے ہیں. اور میں جب اپنی زندگی پہ نظر ڈالتی ہوں تو کیا کہ میں حوض سے اٹھتی ہوں تو سنک پہ چلی جاتی ہوں, سنک سے اٹھتی ہوں تو حوض پر آ جاتی ہوں. ناظرین جانتے ہیں حوض وہ کہ جہاں پر جو گھر میں چھوٹی وہ تالاب وہ بنے ہوتے تھے, جہاں کپڑے وغیرہ خواتین دھویا کرتی تھیں, وضو وغیرہ بھی کرتی تھیں. تو کہا کہ کبھی بچوں کے کپڑے دھونے میں لگ جاتی ہوں, کبھی گھر کے برتن دھونے میں لگ جاتی ہوں. میری تو زندگی کا کوئی دیکھا جائے تو بے مقصد ہے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کوئی اجر اور ثواب ہی نہیں ہے. اور آپ کا کیا مقام ہے؟ امام خمینی نے اپنی بہو کو جواب دیا تھا کہ بیٹی کیا تم کہو, تم چاہتی ہو کہ تمہارا اجر اور ثواب تو اتنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے اجر اور ثواب کو اپنے اجر اور ثواب سے بدل لوں. اللہ اکبر. لیکن کتنا بڑا مقام رکھا. ایک یعنی یہ کہنے کی بات ہے کہ یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ایک مثالی گھر کو بنانے کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کاج جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دل میں جگہ بناتے ہیں. جی بالکل. کام کاج کے حوالے سے میرے ذہن میں دو باتیں آئی تھی. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, دیکھنے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں, بہت سے لوگ نظر انداز نہیں بھی کرتے, جو کہ اچھی بات ہے. وہ یہی کہ ہم یہ بھی سنا ہے معقولہ کہ بھائی قطرہ قطرہ بنے سمندر. بالکل. تو قطرہ قطرہ بنے سمندر ہر حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں, کام کاج کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں, محنت اور یعنی کہ کسی چیز میں پروگریس کرنے کے حوالے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ ہم خود دیکھتے ہیں, روایت میں یہ بات بالکل واضح طور پہ ہمیں ملتی ہے کہ امام علی علیہ السلام جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مدد کس طرح سے کرتے تھے گھر میں, کہ کبھی جھاڑو لگا رہے ہوتے تھے. بالکل. تو آج کے زمانے کے حوالے سے جس طرح سے بہن نے کہا کہ ہوور اگر لگاتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ویک میں جو ایک دن جو ہے شوہر تھوڑا سا ہوور لگائے, یا شاید پورے گھر کا ہوور لگا دو, تو بہت ہی اچھی بات ہے. کہ اصل میں یہ اس
سنت امام علی علیہ السلام پر عمل کرنا ہوگا جو کہ وہ خود ہمیں کر کے بتا رہے ہیں. بالکل. اور ظاہر ہے امام علی علیہ السلام نے زندگی بھر جس شخصیت کا دامن تھامے رکھا, جس کے قدم پہ قدم رکھا, وہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام زندگی میں کیا یا کچھ بھی کہا وہ عین احکام الہی کی جو ہے وہ پاسداری میں تھا. تو ظاہر ہے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ضرور ہمیں یہ سب کام کرنے چاہیے, معاونت کرنی چاہیے اور ان کا شکریہ بھی بجا لانا چاہیے. کہ شکریہ سے یعنی کہ یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں یہاں پہ دیکھا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ میجک ورڈز ہیں, دو تین میجک ورڈز ہیں, ایک تھینک یو اور ایک پلیز, کہ مہربانی کر کے آپ یہ کام کر دیں. اور جب آپ کا کام ہو جائے اور جو آپ کی یعنی کہ شریک حیات ہے, جو آپ کا پارٹنر ہے, ویسے تو ہم بزنس میں اور کام کے حوالے سے پارٹنرشپ کو بہت زیادہ ہم آگے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا پارٹنر ہے, کہیں اس کا حق وہ نہ ہو جائے, اس نے انویسٹ کیا ہے, میں نے بھی انویسٹ کیا ہے, وہ کام کر رہا ہے, میں بھی کام کر رہا ہوں, بڑا خیال رکھتے ہیں. لیکن آپ کی جو زندگی کا پارٹنر ہے, وہ بزنس تو اتار چڑھاؤ اس میں آتا رہے گا, آپ اس کا خیال رکھتے ہیں, لیکن آپ اگر زندگی میں جو آپ کا یعنی کہ شریک حیات ہے, جو آپ کا اصل پارٹنر ہے, ٹھیک ہے, ہر حوالے سے کبھی وہ آپ کے دکھ میں بھی شریک رہتا ہے, سکھ میں بھی شریک رہتا ہے, تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا بے حد ضروری میں سمجھتا ہوں. اور ہمارے برادر کمیل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بزنس میں جو اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور اس کا جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ اس کا ایک بدل بھی ہو سکتا ہے اس کا, لیکن اگر جہاں گھریلو جو ہے وہ ہمارا گھرانے میں اگر کوئی جھول آ جاتا ہے اور بچوں کی شخصیت جو بننے کی عمر ہوتی ہے اور بچوں کے اوپر اس کے اثرات منفی پڑ جاتے ہیں, تو اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا, اس نقصان کی بھرپائی کبھی بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ شخصیت میں اس کی بڑے ہونے کے بعد اس کی جوانی میں وہ آپ کو وہ منفی اثرات اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں. بالکل سب تو جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کیا کہتے ہیں ایک معصوم علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات کی تھی کہ جو بڑھتی ہوئی عمر ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ بھی یعنی کہ لکھ دیا جائے سے مراد کہ ان کی پرورش میں جو ہے جو بھی کردار ہم ادا کرتے ہیں خصوصاً طور پہ مدارس کے تھرو یا گھر کے تھرو, تو وہ اس یعنی کہ اس طرح سے ہے کہ پتھر پہ لکیر. تو میری بہن نے بہت اچھی طریقے سے یہ بات واضح کی کہ جو بچہ ہے وہ اپنی بڑھتی ہوئی عمر میں یعنی جوانی میں جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے اور بالکل ایک اسپنج کی طرح ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے اس کے سامنے وہ اس کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. خصوصاً جو باڈی لینگویج ہے جو کہ زیادہ کارگر ہوتی ہے بنسبت الفاظوں کے, کہ جب ہم بھی کوئی بھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ریسرچ سے بھی ثابت ہوا ہے کہ بھائی کسی بھی کام میں یا کسی بھی بیہیویئر میں 70% جو ہے وہ باڈی لینگویج کارگر ہوتی ہے اور صرف 30% جو ہے آپ کے الفاظ ہوتے ہیں. تو جو ہمارا بیہیویئر ہوگا, جو ہمارا عمل ہوگا, اس سے زیادہ سیکھیں گے بچے سے. اور دوسری بات ناظرین مثالی گھر کے حوالے سے ہم کر رہے تھے کہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ توقعات جو ہم وابستہ کر لیتے ہیں نا, تو وہ توقعات جو ہے وہ ہمیں وابستہ اتنی نہیں کرنی چاہیے, اپنی ایک لیمٹ ہونی چاہیے اور اپنی جو ہے وہ ایک چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے. مثالی گھرانے کے لیے جو ہے جیسے مثال کے طور پر اگر ایک زوجہ ہے وہ اس کو پتہ ہے اپنے خاوند کے کہ میرے خاوند کے کیا وسائل ہیں, جو بھی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں, ظاہر بات ہے انسان ہیں ہم بھی, تو فرمائشیں ہوتی ہیں جو ہے بیویوں کو اپنے شوہر حضرات سے, تو وہ خواہشیں بھی جو ہے ان وسائل کے دائرے میں رہ کر اگر ہوں گی تو وہ پوری کر سکیں گے اور آپس میں پیار محبت بھی بنا رہے گا, گھر کا ماحول بہترین بنا رہے گا. لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں اگر ہم توقعات اتنی زیادہ وابستہ کر لیتے, اتنی زیادہ وابستہ کر لیں, اتنی بڑھا لیں ان توقعات کو کہ اس کے اوپر وہ انسان پورا نہیں اتر سکتا, تو پھر وہیں گھرانے میں ہمیں ایک طرح کا جھول جو ہے وہ آنے لگتا ہے. بالکل. اور ایک دوسرے کی توقعات پہ پورا اترنے کی تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور ہر رشتے میں کرنی چاہیے کہ ہم جو انسان ہم سے توقع لگایا ہوا ہے اس کی اس توقعات کو پورا کریں. لیکن جو توقع لگا رہا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اس حد تک توقع لگائے کہ جتنے اس کے وسائل ہوں یا جتنا جو ہے وہ اس کے اجازت دے رہے ہیں اس کے وسائل کی, وہ آپ کی توقعات کو کس حد تک پورا کر سکتے ہیں. بعض دفعہ گھرانوں میں یہی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ گھرانوں میں ایک دوسرے بریک ہو جاتے ہیں, گھرانے بریک ہوتے ہوئے نظر آتا ہے گھر, صرف اس لیے کہ ایک دوسرے سے خواہشات اتنی وابستہ کر لی جاتی ہیں, توقعات اتنی بڑھا لی جاتی ہیں, اور جب وہ ان توقعات پر پورا نہیں اترتا تو وہی گھر جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل. اور ہمیں یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ انسان جتنا قناعت کرے گا, جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اس پر صدقے دل سے شکریہ ادا کرے گا, اللہ کا شکر بجا جائے گا. گو کہ یہ بات بھی ساتھ ہی ساتھ ہمیں سب کو معلوم ہے, لیکن میں پھر سے دہراتا چلوں کہ ہم سب کے علم میں واپس سے اضافہ ہو, ریوائز ہو کہ شکریہ اللہ کا, ہم اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے کہ
تم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ظاہر ہے جو زبان، جو توفیق، جو عقل، جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں ان سے آپ شکریہ ادا کریں اللہ کا، لیکن شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن بس یہ کہہ لینا کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو نعمتیں، جو رحمتیں تو نے مجھے عنایت کی ہے، مجھ پر نازل کی ہیں، اور ہم سب لوگوں کے لیے، اور جو فیسلٹیز مجھے مہیا کی ہیں کہ کتنے ایسے گھرانے جو ان فیسلٹیز سے اور نعمتوں سے محروم ہیں. تو لیکن میں شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں پھر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں جتنی میری استطاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ خود کرے گا، کر دیتا ہے. اور ناظرین ایک اور بات جو مثالی گھر کے حوالے سے کہتے چلیں کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ایک کی ہے ایک اچھے اور بہترین اور مثالی گھر کے لیے، وہ ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ہم اب دوسرے جو فریق ہوتا ہے، جو دوسرا ہوتا ہے، اس کی غلطیوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ہمیں ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنا تجزیہ کرو، بعد میں دوسرے کی ذات کو دیکھو. ہم پہلے اپنا تجزیہ کریں، ہم پہلے اپنی غلطیوں کو چیک کریں کہ ہمارے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں. اگر اللہ نہ کرے کسی گھرانے کے اندر جو ہے وہ تھوڑا بہت جھول آیا ہوا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی گھرانہ ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں چپقلش ہو گئی ہے، ذرا بدمزگی ہوئی ہوئی ہے، تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اپنی غلطیوں کو نوٹ کرے کہ ہم میں کیا غلطیاں ہیں. اور یہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ مثلاً ایک عورت ہیں، خاتون خانہ ہیں، شوہر جاب پہ چلے گئے، بچے اسکول چلے گئے، گھر کے کام نمٹا رہی ہیں، تو اسی میں آپ اپنے ذہن پہ غور کریں اپنی روٹین پر پورے دن کی کہ میں کیا، میرے کیا معاملات ہیں، کیا میرا انداز بیان ہے، یا کیا بات ہے کہ جو ہم دونوں کے اندر جو ہے وہ برائی کا یا خرابی کا یا ہمارے اندر جو ہے وہ ایک چپقلش کا سبب بن گئی ہے. اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا، یعنی کہ اگر شوہر کو احساس ہوا ہے اپنی کسی غلط بات کا اور اس نے آ کے سوری کر لیا ہے، یا اس نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ میں جو ہوں وہ پشیمانی کا یا ندامت کا، تو اس کی غلطی کو فوراً معاف کر دینا. بالکل. اور یہی چیز ہمیں شوہروں کے حوالے سے جو ہے وہ مجھے پڑھنے کو آئی، میرے جو میں مطالعہ کر رہا تھا کہ بالکل بیک وقت بہت سارے ایسے نکات ہیں جو کہ دونوں کی طرف جو ہے وہ ساتھ ہمیں یکساں ملتے ہیں کہ کسی بھی جانب سے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، خاوند یا زوجہ کی طرف سے، اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ یعنی کہ اپنی غلطیوں پہ خود انسان جو ہے وہ معافی مانگے اور دوسری غلطیوں کو نظر انداز کر دے. عفو و درگزر ویسے بھی اخلاقیات کے اندر ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. ہمیں یہ ملتا ہے کہ عفو و درگزر کرنے سے اللہ کے رسول اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے. تو ہمیں ضرور عفو و درگزر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ اس سے گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں زوجہ کا، ہسبینڈ ہونے کے ناطے، خاوند ہونے کے ناطے، یا کسی بھی رشتے کا، تو اس کے ساتھ ہمیں ان کی یعنی کہ تعریف بھی کرنی چاہیے، انہیں سراہنا بھی چاہیے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا یا آپ نے اچھا کھانا بنایا. وہ اتنی محنت سے پورا دن. کمین بھائی یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے ایک جو ہیں یزدان مہدی آسٹریلیا سے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے ہمیں ای میل کی ہے اور پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دی ہے. بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، پروگراموں کو پسند کیا ہے. اور جو ہے ہم اپنے بھائی سے گزارش کریں گے کہ وہ اسی طرح جو ہے شامل ہوتے رہیں، کال کے ذریعے بھی، اپنی ای میل کے ذریعے، اور تمام ناظرین سے بھی کہیں گے. اور ہم جو کالر شامل ہوتے ہیں یا جو بھی ہمیں پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دیتے ہیں، ہم ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اپنے کالر کو بھی شکریہ سے جو ہے نا وہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ہمیشہ ہمارے پروگرام کی حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہدایت چینل کو حوصلہ بڑھاتے ہیں. بالکل صحیح بات کہی. میں اس کے ساتھ ایک اور چیز یعنی کہ یہاں پہ ایک اور نقطہ اس میں یعنی شامل کر لوں کہ نہ صرف جو لوگ کالرز ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ہم لوگ کا حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہم لوگوں کی، اس کے علاوہ جو لوگ جس طرح سے ایک ای میل آئی بہت زیادہ ہمیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بہت زیادہ ہمیں سراہتے ہیں، بہت شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں ہم لوگ. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں جتنی بھی میڈیا کے جو ٹائپس ملتی ہیں، چاہے فیس بک ہو، انٹرنیٹ پہ ای میل کے ذریعے ہو، فون کر کے ضرور پروگرام میں شامل ہوں. ہدایت ٹی وی کے حوالے سے جو دیگر پروگرام ہیں، صبح ہدایت کے حوالے سے جو بھی آپ کی آراء ہیں، جو بھی آپ کے ایڈوائسز ہیں، اگر کوئی کمنٹس ہیں کسی بھی قسم کے، کوئی اگر کمپلینز ہیں، کوئی شکایت ہے، وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ اس چینل کے فروغ میں ہم سب مل کر بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی میں بہت ہی اہم نقطہ یہاں پہ بیان کرتا چلوں کہ بے شک دعائیں جو ہیں وہ ضرور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چینل کے ساتھ شامل ہیں آپ سب لوگوں کی. لیکن اس کے ساتھ جو کہ ایک مٹیریل آسپیکٹ ہے
کہ اس چینل کی فروغ میں جو فائنینشیل یعنی کہ پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک ضرور کیمپین چل رہا ہے بہت جوش و خروش سے. 313 لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے جو کہ صرف 92 پاؤنڈ دے کر ون آف پیمنٹ کر کے لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی کا جو کیمپین ہے, ہم نے پچھلے ہفتے بھی اس کو یاد دلایا تھا کہ لبیک یا مہدی, چونکہ یہ چینل امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہے. اور ہدایت ٹی وی کی آپ اس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. ون آف پیمنٹ 92 پاؤنڈس یعنی کہ 92 پاؤنڈ کی ایک یعنی کہ یکمشت پیمنٹ کر کے آپ لبیک یا مہدی کے ان 313 لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو کہ لبیک یا مہدی کے کیمپین میں ہمارے ساتھ حصہ بن رہے ہیں. اور مولانا عادل نے بھی پچھلے دنوں بہت اچھی طرح سے یہ بات واضح کی تھی کہ یہ وہ کام ہے, یہ وہ کار خیر ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تب بھی اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ اس صدقہ جاریہ سے کھلا رہے گا, چلتا ہی رہے گا. جو لوگ اس پروگرام میں کسی بھی حوالے سے شمولیت اختیار کرتے رہیں گے, کسی بھی حوالے سے اس ٹی وی چینل کی خدمت کرتے رہیں گے, اس میں ان لوگوں کا ضرور حصہ ہمیشہ رہے گا اور ان کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ ثواب درج ہوتا رہے گا کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ نہ صرف دنیا میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے بلکہ جو دائمی زندگی جو ہمیں گزارنی ہے اس کے لیے تو زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اور پھر وہاں پہ بھی جو گھرانہ ملے گا نا انشاءاللہ وہ بھی پھر مثالی گھرانہ ہوگا, دنیا میں بھی پھر مثالی گھرانہ رہے گا آپ کا, اور آخرت میں بھی جو ہے انشاءاللہ مثالی گھرانہ رہے گا. اور مثالی لوگوں کی روش یہی ہونی چاہیے کہ جو عین مثالی گھرانہ ہے ان لوگوں سے وابستہ ہو کر خود بھی مثالی بنے اور معاشرے کو بھی مثالی گھرانے کی طرف ترغیب دلائے. ایک اور نقطہ میں یہاں پر ایڈ کروں گا, شامل کروں گا کہ شوہروں کو بچوں کی پرورش میں بھی حصہ لینا چاہیے. گو کہ ماں پورا دن بچوں کے ساتھ گزارتی ہے, اسکول سے آتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہر چیز پرووائڈ کرتی ہے, کھانا بنانا ان کی نشو و نما کے لیے, ان کی پڑھائی میں ان کا ساتھ دیتی ہے. لیکن جب شوہر گھر پہ آئے دن بھر کے کام سے تو اسے بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارے, ان کے ساتھ کھیلے, ان کے ساتھ وقت بتائے, ان کی اسٹڈیز میں ان کا ہاتھ بٹائے. ان کے لیے کوئی بھی پرابلمز ہیں اس سے بہت یعنی کہ فوائد سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ بچہ جو ہے آپ کی اولاد جو ہے وہ یہ دیکھے کہ ہمارا باپ جو ہے, ہمارے جو والد ہیں وہ اتنی زیادہ ہم سے کلوز ہیں, جنریشن گیپ ختم ہوتا ہے اور متاثر ہوتے ہیں, مانوس ہو جاتے ہیں. کیونکہ اکثر گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ والد صاحب جو ہیں وہ بس دن بھر کے کام کر کے تھکے آ رہے, گھر پہ آئے بس یا تو اخبار پکڑ لیا یا آج کل کے زمانے میں فار ایگزامپل انٹرنیٹ پہ بیٹھ گئے یا موبائل پہ بیٹھ گئے, ٹی وی دیکھنے لگ گئے. اچھی بات ہے, ٹی وی جس طرح کہ ہدایت ٹی وی چینل ہے یہ ضرور دیکھیں, اچھی بات ہے, لیکن بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی ائمہ علیہ السلام کی روشنی, تعلیمات کی روشنی میں کہ اپنے دن کے 3 حصے کرو. جی بالکل. ایک حصہ جو ہے وہ مجھے توضیح کیجیے گا اگر میں کچھ غلط کہہ دوں تو, ایک حصہ جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ, ایک حصہ روزگار کے حوالے سے, اور ایک حصہ جو ہے وہ معاشرے کے حوالے سے, سوشل لائف ہے, فیملی لائف ہے, اور ایک کیا کہتے ہیں جو آپ کی ورک لائف ہے. جی بالکل. تو اس طرح سے ہمیں تقسیم کرنا چاہیے. اور اس کے اندر ظاہر ہے ایک بہت اہم حصہ جو ہے وہ گھر کی یعنی کہ ایک مثالی گھرانے کی فارمیشن میں بہت ضروری ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالے بچوں کی پرورش میں, ان کی اسٹڈیز میں ہاتھ بٹائے, ان کو گھمانے لے جائے, ان کے ساتھ کھیلے. اور جو ہے ایک اور چیز جو مثالی گھرانے کے حساب سے ہے ناظرین کہ ایک دوسرے پر اعتماد, جو بھی رشتے ہیں ہمارے آپس کے, خاندان کے, گھر کے, ایک دوسرے پر اعتماد کی بنیاد پہ چلتے ہیں. جب ایک دوسرے پر ہر رشتے میں جب ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے, ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ گھر جو ہے وہ بہتر انداز میں چلتا ہے بنسبت اس گھرانے کے کہ جہاں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کیا جاتا. مثلاً آپ مومن زندگی میں دیکھ لیں کہ اگر مثال کے طور پر میاں بیوی کا ہی رشتہ ہے, اگر ایک دوسرے میں اعتماد نہیں ہوگا تو یہ گاڑی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, وہ گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی بہتر طریقے سے. یعنی کہوں گی کہ ایک طرح پنچر ہو کر وہ جو ہے گاڑی ٹھپ ہو جائے گی, رک جائے گی. حالانکہ گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں ویسے تو, لیکن 2 پہیوں کو میرے خیال سے اس لیے یہ ہمیں ملتا ہے کیا کہیں گے اس کو, ایڈیم یا محاورتی طور پر, بنیاد کہ ظاہر ہے کسی بھی گاڑی کے 4 پہیوں میں سے 2 پہیے ایسے ہوتے ہیں جو کہ گاڑی کے رخ کو موڑنے میں بہت اہم کردار. 4 پہیے تو جو وہ اسٹیئرنگ پہ نہیں ہوتے, 2 پہیے جو ہیں آگے کے ظاہر سی بات ہے
وہ اسٹیئر کرتے ہیں پوری گاڑی کو، یعنی کہ اس کے رخ کو اچھی طرف یا بری طرف لے جانے میں کارگر ثابت ہوتے ہیں. اور اس لیے ایک دوسرے پر اعتماد بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام رشتے جو ہے وہ یہ بلکہ خاص طور پہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ چلی بنیاد ایک دوسرے پر اعتماد کی بنیاد پر رہا ہوتا ہے. اور جہاں ہم دیکھتے ہیں جہاں گھرانوں میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ شک و شبہات اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کیا جاتا، وہاں وہ گھرانے جو ہے وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہتر گھر، ایک بہتر مثالی گھرانہ بنانے کے لیے ایک دوسرے پر، دونوں رشتوں میں ایک دوسرے پر اعتماد بہت ضروری ہے. بالکل. کیونکہ بعض جگہ ہم نے دیکھا گیا ہے کہ بہت اچھے فیملی ہے، بہت اچھے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن جہاں میاں بیوی کا رشتہ آیا وہاں بعض دفعہ یہ آ جاتا ہے تم نے اس کزن سے کیوں بات کی تھی اور تم نے جو ہے اس سے کیوں بات کر لی تھی. تو ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد جو ہے وہ مثالی گھرانے کو بڑھانے میں، اس کی بنیاد میں جو ہے ایک اہم رول ادا کرتا ہے، بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور یہی چیز، یہی نقطہ، یہی ایک جو پہلو ہے وہ شوہر کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کارگر اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ شک نہ کریں اپنی زوجہ پہ، اپنی اہلیہ کے اوپر شک نہ کریں کہ بھائی فار ایگزامپل جو بھی زمانے کے جو منفی پہلو جو ہیں وہ جو کہ رائج ہو چکے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے بنسبت کسی اور پر نظر رکھے یا کسی اور پر نظر ڈالے، کسی اور عورت کی طرف مائل ہو، یہ قطعاً الاؤڈ نہیں ہے اور قطعاً ایک اچھے مثالی گھرانے کی نشو و نما کے لیے بالکل بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتا. اور اعتماد کے حوالے سے یہ کہ یعنی کہ وہی بات، یعنی کہ ایک there are two sides of a coin، کہ مطلب ایک کوئن کے یعنی کہ ایک تصویر کے دونوں رخ ہیں، کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ شک و شبہات میں نہ پڑیں اور دوسری طرف ہی ان کے اوپر اعتماد بھی اپنا جو ہے وہ سالم رکھیں، قائم رکھیں کہ بھائی اعتماد سے آپ اعتماد کریں گے کہ بھائی میں ان کو چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ منسلک ہوں، میں ان پہ اعتماد رکھوں گا تو ان کا بھی مجھ پر اعتماد ہوگا، کیونکہ ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور نقطہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، محبت کا اظہار. کہ ویسے تو ہم ہر یعنی کہ دونوں میاں بیوی کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن اظہار محبت بہت ضروری ہے. اور ہم نے یہ پڑھا بھی ہے، ریسرچ میں بھی آیا ہے کہ 3 الفاظ جو ہیں یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ایک شخص یعنی کہ ایک فرد جو ہے میاں بیوی میں سے کسی دوسرے کو اس کو دوسرے والے شخص کو یعنی کہ اپنی زوجہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ لمحہ، وہ الفاظ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں. بالکل. اور دوسری چیز ایک اور اس حوالے سے کہ ایک دوسرے کی تعریف، یعنی ایک دوسرے سے کی تعریف کہ اگر جو کوئی ایک دوسرے کے لیے کوئی کام انجام دے رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو سراہنا. مثال کے طور پر اگر زوجہ نے گھر کے کام انجام دیے ہیں تو شوہر کا یہ فرض بنتا ہے کہ یا اور بقیہ جو گھر کے افراد ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے اس کام کو سرائیں. مثلاً کھانا بنایا ہے تو بعض دفعہ ہوتا ہے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں، بیوی پوچھتی ہے سنیے کیسا بنا ہے، ارے کھا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اچھا ہی بنا ہوگا. نہیں، وہ تھوڑا تھوڑا ایک اظہار ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بہت اچھا کھانا بنا ہے اور بہت بہترین بنایا. اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ گھر کو مثالی بنانے میں جو ہے ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. چاہے بھلے اس میں کبھی غلطی سے نمک زیادہ پڑ گیا ہو یا نمک کی جگہ اگر بہت ہی بری اگر کنڈیشن ہو گئی، چینی ڈال دی یا مرچیں زیادہ ہو گئی. عام طور پر گھرانوں میں اسی کھانے کے اوپر انہیں چیزوں کے اوپر ہوتی ہے تو کبھی کبھی درگزر سے کام لینا، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا. اسی طرح جو ہے وہ زوجہ کے لیے یہ ہے کہ اگر شوہر آپ کے لیے کوئی چیز لے کر آیا ہے، کوئی تحفہ لایا ہے یا بچوں کے لیے یا گھر کے لیے کوئی چیز، تو اس کو سراہنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا. بلکہ نہ یہ کہ ایک دوسرے کے کاموں میں، ایک دوسرے کی باتوں میں کیڑے نکالنا، نقص نکالنا. تو اس طرح تو مکمل ذات تو اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. ہر کسی کی ذات میں جو ہے کوئی نہ کوئی خامیاں ہیں، کوئی نہ کوئی اچھائیاں ہیں. خامیوں اور اچھائیوں کو ایک دوسرے کی قبول کر کے ہی اس رشتے کو آگے بڑھاتے ہیں. تب جو ہے وہ ایک گھرانہ، ایک بہترین، ایک نمونہ جو ہے وہ گھر مثالی گھر کا پیش کرتا ہے. ایک دوسرے کی جو ہے وہ اور ایک دوسرے کے جو رشتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات شروع میں ہم نے کی تھی کہ جو 2 افراد کے ملنے سے جو ہے ایک گھرانہ بنتا ہے، بلکہ وہ 2 افراد کا ملنا نہیں ہوتا بلکہ دونوں گھرانوں کا، جی بالکل 2 گھرانوں کا ملنا ہوتا ہے. اور اسی رشتے سے ہمیں کتنے پیارے پیارے رشتے مل جاتے ہیں کہ ایک جو ہے لڑکی وہ کسی کی بہو بن جاتی ہے جو اس کے لیے ایک طرح اس کی بیٹی کا رول ادا کرنے کے لیے آتی ہے اس گھر میں.
کسی کی بیوی بنتی ہے, کسی کی بھابھی بنتی ہے, کسی کی چاچی, کسی کی مامی بن جاتی ہے. اس رشتے کو, یعنی کہ آپ ایک اکیلی تھی, ایک آپ کا رشتہ تھا, ایک بہن کا رشتہ تھا, ایک بیٹی کا رشتہ تھا, لیکن اب وہ رشتہ جو ہے ایک نئے رشتے میں منسلک ہو کے وہ رشتہ آگے بڑھ جاتا ہے, اور پھر وہیں آپ کے رشتے بھی وسعت آتی جاتی ہے آپ کے رشتوں میں, کہ ابھی صرف آپ کے ماں باپ تھے, اب آپ کے شوہر کے ماں باپ بھی جو ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہو گئے, اس کے بہن بھائی بھی آپ کے بہن بھائی ہو گئے, اس کے بھتیجی بھتیجا بھانجی بھانجا بھی آپ کے رشتے میں آ گئے. تو یہ رشتے جو ہے وسعت اختیار کرتے رہتے ہیں اس ایک رشتے سے مل کر. اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, اگر ہم چھوٹی سی ایک مثال کی بات ہے کہ ہمیں کسی غلطی کے اوپر یا کسی کام نہ کرنے کے اوپر یا غلط کام کرنے کے اوپر ہماری اپنی مائیں بھی ہمیں ٹوکتی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم شادی ہو کر جاتی ہے کوئی لڑکی اور وہیں اگر وہ ساس ہمیں اسی بات کے لیے ٹوک دیتی ہے تو وہ ناگوار لگ رہا ہوتا ہے. تو اس حساب سے بھی اپنے دل کو وسیع رکھنا ہے کہ ان کے اس اعتراض کو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ اعتراض کر رہی ہیں, بلکہ اسی طرح لینا ہے کہ جیسے ہمیں ہماری ماں سمجھاتی تھی, ہماری کوئی بڑی بہن ہمیں کسی بات پر ٹوکتی, اسی طرح یہ ہمارے اچھے کے لیے, یعنی جو منفی چیزیں ہیں تھنکنگز وہ اپنے ذہن سے ہٹا دیں. میں بالکل یہی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یعنی کہ بہت آپ نے خوش اسلوبی سے بتایا کہ اصل میں وہ ٹوکنا نہیں ہوتا, ہمیں سکھانا ہوتا ہے, جس طرح سے کہ آپ کے بڑے آپ کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ اپنے گھر میں جو آپ کی والدہ یا آپ کی بڑی بہن جو ہے وہ آپ کی اصلاح کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو سکھا رہی ہوتی ہیں, اور اس کا ظاہر ہے جو ہے کہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ تاکہ آپ کی جو شخصیت ہے اس کے اندر جو بھی چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اندر وہ خامیاں رہیں, یا کوئی دوسرا اس چیز کو دیکھ کے ٹوکے, تو اس لیے وہ گھر کے افراد سوچتے ہیں کہ پہلے ہم اس چیز کو اس کی جو ہے وہ کر دیں, اس کو بتا دیں تاکہ یہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دے. تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دل کو وسیع رکھنا ہے, دماغ کو کشادہ رکھنا ہے, کسی بھی چیز کو یہ سوچ کر نہیں لینا کہ کیونکہ یہ چیز ہم سے کہی جا رہی ہے تو یہ اعتراض میں کی جا رہی ہے یا یہ کسی منفی سوچ کی وجہ سے کی جا رہی ہے. جی حسن ظن رکھیں بہت, اس کو ایک یہ بہت زیادہ ہمارے اپنے گھرانوں میں, ہمارے اپنے معاشرے میں یہ دیکھنے کے لیے چیزیں آتی ہیں کہ بہت چاہو اور محبت سے جو ہے وہ لڑکی کو رخصت کر کے لایا جا رہا ہے, لیکن کبھی جو ہے وہ لڑکی کی جو ہے وہ اس چیز کو مثبت انداز سے نہیں لے رہی ہوتی, کبھی جو وہ افراد ہوتے ہیں جن کے بیچ میں وہ رخصت ہو کر آئی ہوتی ہے کبھی وہ اس چیز کو جو ہے وہ مثبت انداز میں نہیں لے رہے ہوتے. تو ایک دوسرے کی سوچوں کو یہ سوچ کر کہ یہ مثبت انداز میں کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے کسی برائی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اس خامی کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ چیز کہی جا رہی ہے, تو اس سے بھی ایک گھر جو ہے وہ بہترین نمونہ بنے گا. ایک دوسرے کی, یعنی کہ ایک دوسرے کی جو ہم اصلاح کر رہے ہیں اس کو نگیٹو معنوں میں نہیں لینا بلکہ مثبت انداز میں لیں گے تو وہی گھر جو ہے وہ بہترین نمونہ نظر آئے گا. بالکل, اور ہمیں یہ بھی جو ہے سیکھنے کو ملتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے کہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی مومن کے حوالے سے تم پہلے یعنی کہ 40 مختلف پہلوؤں سے حسن ظن رکھو, اچھے اعتبار سے پہلے سوچو. ہمارے ساتھ کالر شامل کریں گے, بس میں اس بات کو دہراتا چلوں کہ یعنی کہ ہمیں سکھایا گیا کہ 40 مختلف پہلوؤں سے, اگر میں کہتا ہوں کہ کسی حوالے سے کسی سچویشن میں خاص کر کے اپنی اہلیہ کے لیے اگر 10 حوالے سے بھی 10 مختلف پہلوؤں سے بھی مثبت طریقے سے اگر شوہر سوچ لے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پھر منفی کوئی پہلو نکل سکے گا, بلکہ اس رشتے کی جو ہے وہ یعنی کہ اس رشتے کی کامیابی میں بہت مثبت کردار ادا کرے گا. اور ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک اور نقطہ جو میں دیکھتا ہوں اس کتاب میں جو کہ لکھی تھی آیت اللہ ابراہیمی نے, وہ یہ تھی کہ صفائی, یعنی کہ صفائی جس کے بارے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. جی بالکل. تو صفائی رکھنا ظاہر ہے وہ جو آپ کی جو اہلیہ ہے وہ تو رکھتی ہیں صفائی گھر میں, لیکن جب شوہر گھر پہ آتا ہے تو اس سے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صفائی میں اس کا ہاتھ بٹائے. اور خیر یہ بات ایک طرح سے کنیکٹنگ مجھے پوائنٹ لگتا ہے کہ نہ صرف ہاتھ بٹائے, امام علی علیہ السلام نے جھاڑو دے کر بتایا کہ نہ صرف انہوں نے ہاتھ بٹایا بلکہ صفائی کے اندر بھی جو ہے وہ حصہ لیا, صفائی کرنے میں بھی ان کی مدد کی. تو اتنی یہ نورانی ہستیاں اس مختلف انداز سے, اس اٹریکٹیو انداز میں ہم لوگوں کو یہ تعلیمات ہم تک اللہ تعالیٰ کی پہنچاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہمیں اس طرح سے مثالی بننا ہے, مثالی گھرانے کی تشکیل اس طرح سے دینی. اور ایک بہت ہی زیادہ اہم نقطہ یہاں پہ میں ایک اور پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ شوہر کو چاہیے کہ کام سے گھر پہ جلدی واپس آئے.
بالکل. کیونکہ گھر پہ آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے, وہ اس نے گھر کو صاف رکھا ہے, آپ کے لیے کھانا بنا کے رکھا ہے, آپ کے دوسرے جو کنڈیشنز ہیں ان کو اس نے بالکل خوش اسلوبی سے تیار کر کے رکھا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ گھر پہ جلدی آئیں, اور تاکہ آپ بچوں کے حوالے سے, ان کی تعلیم کے حوالے سے, گھر میں ہاتھ بٹانے کے حوالے سے مختلف طریقے سے جو ہے وہ گھر میں شمولیت اختیار کر سکیں. اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہ کہ جب شوہر گھر میں آ رہا ہے تو ماحول ایسا گھر کا پرسکون ماحول ہو کہ اس کا گھر میں آنے کو دل چاہے, نہ کہ گھر سے بھاگنے کو دل چاہے. اور یہ ہمیں ہمارے ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ملتا ہے, ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ گھر کے ماحول کو ہر رشتہ موجود تھا. جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں بھی اور اہل بیت کے گھر میں بھی ہر رشتے کو اتنی خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ آج ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ عمل ہے, وہ گھرانہ مثالی گھرانہ بن گیا, جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جس کی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی مثال نہیں ہے. اور ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارے ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم لنڈن اسٹوڈیو سے حاضر ہوں گے, اور ویسے بقیہ یہ ہمارے جو ہے صبح ہدایت کا پروگرام ہمارے دوسرے اسٹوڈیو سے انشاءاللہ آتا رہے گا. اور پروگرام کے آخر میں یہی کہنا چاہیں گے اپنے موضوع کے حوالے سے بھی کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرے تو ایک بہترین گھرانہ بنے گا, ایک بہترین معاشرہ بنے گا, ایک بہترین جو ہے افراد تشکیل پائیں گے معاشرے میں. ٹھیک ہے. اور پروگرام کے سوری بات کاٹ رہا ہوں, بہت اہم حصہ تھا, یعنی کہ ہم نے پروگرام کے جیسا شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کریں گے, تو بس جلدی بس صرف 1-2 ٹپس جو ہے وہ ہم شیئر کرتے چلیں ناظرین کے ساتھ کہ ہیلتھ کے حوالے سے ایک ہمیں حدیث ملتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ شہد کے بارے میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہد جو ہے وہ 77 بیماریوں کا علاج ہے. شہد جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے, مٹھاس بھی رکھتی ہے اور صحت کے حوالے سے بہت کارگر ثابت ہوتی ہے, کہ شہد جو ہے وہ 77 بیماریوں کا علاج ہے. اور کشمش کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگر 21 کشمش نہار منہ یعنی کہ خالی پیٹ کھائی جائے صبح, تو اس سے نہ صرف ذہنی قوت تقویت پہنچتی ہے, یعنی کہ انسان کی میموری اچھی ہوتی ہے, بلکہ صحت بھی اچھی رہتی ہے. اور ناظرین کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو ارم نقوی اور کمیل عباس کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.